بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ چونکہ ذکر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے کا ہے، اس لیے اس واقعے کو محبت اور عقیدت سے سنیے گا۔ سن 60 ہجری ایک ظالم بادشاہ نے اس صدا کو بلند کیا کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، نہ ہی کوئی وحی آئی تھی۔ طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور ایک پھٹے پرانے اور ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین ابن علی اٹھا اور کہا، اے یزید تو جھوٹا ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے، حکومت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام پر قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پہ فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروانا ہے اور اسے نیزے کی نوک پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے مولا حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ 3 دن سے پانی بند کر لیا گیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشوراء اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہ جو باہر فوج کھڑی ہے میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا، سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ امام حسین نے کہا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک کے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ سے میں لے کے دوں گا، جاؤ۔ بس کچھ دیر کے بعد امام حسین نے جیسے ہی چراغ جلایا، کیا دیکھا، سب کے سب تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں جانوں کا خوف ہے، صرف اتنا بتائیں کہ ہمیں روز محشر آپ کے نانا جب پوچھیں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ کی والدہ جب پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو ایسے ہی تلواروں کے بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان سے صحرائے کربلا گونج اٹھا اور نماز فجر میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہو گیا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا گیا، کبھی حر کا لاشا آتا تو کبھی حبیب ابن مظاہر کا، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے نانا کی رحلت کے بعد بار بار اپنے ابا علی سے کہتے تھے، بابا مجھے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ امام علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں ہم شکل پیغمبر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی، علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب علی اکبر نے کہا، بابا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، امام حسین نے فرمایا، جاؤ اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی گھوڑے کی زین سے آپ زمین پہ آتے ہیں، امام حسین علی اکبر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر کہتا ہے، بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا، امام حسین دیکھتے ہیں ایک تیر ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگا ہے۔ بس ہاتھوں سے تیر کو ہٹانا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا،
اے دادا ابراہیم دیکھ لیں، جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں۔ دیکھیں میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی تیر کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگے اور تیر کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے کہتے ہیں اے اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے علی اکبر بھی قربان کر دیا۔ اور آ کے اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں، فوج یزید کے سامنے کہتے ہیں کوئی اس پوری دنیا میں مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا ہے؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر خاموش رہے، لیکن ایک 6 ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو گود سے گرا کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی اپنے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو بی بی رباب نے علی اصغر دیا اور کہا اے میرے آقا یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلائیں۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن سے پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ تو کسی ظالم نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا علی اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کربلا جلدی سے اس کا نشانہ لو اور جلدی سے تیر سے اس کا کام تمام کر دو، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا۔ اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوجی یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ تاریخ نے لکھا ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر پہ لگی۔ تیر اتنا باری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا علی اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم بچے کو دیکھا، تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آگے سید سجاد اور زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا۔ اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فنار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے، اس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر مارو تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جائیں۔ بس تیروں کی برسات ہوتی ہے نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا گھوڑے کی زین سے زمین پر آتا ہے، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، وہ تو تیروں کے مسلح پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا، جیسے ہی دیکھتا حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا، وہ رو رو کر واپس آ جاتا۔ بس شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے اور میں ہی یہ کام کروں گا، اور گردن پہ امام حسین علیہ السلام کے چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہا ہے۔ قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے، کیا سنتا ہے کہ امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
بعد حسین خیموں کو جلایا گیا، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ اے یزید، تیرا تاج و تخت 2 گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔